معیشت کا جنازہ نکل گیا، مگر یہاں پہ یہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت بجٹ پیش کیا ہم نے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنا اچھا سوٹ پہنا ہوا تھا بجٹ پیش کرتے ہوئے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کتنے نمبرز ہم نے یہاں پہ پیش کیے بجٹ کے لیے؟ کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم اتنا سوچ و وچار کے بعد ہم نے یہ بجٹ پیش کیا؟ اور جناب اسپیکر، جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ باہر غریب مر رہا ہے، کسان مر رہا ہے، مزدور مر رہا ہے، نوکری پیشہ انسان مر رہا ہے جناب اسپیکر، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دیکھو کہ ہم نے کتنا خوبصورت بجٹ پیش کیا۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پہ آج ان کی تعریف نہیں کروں گا بلکہ ان کی کمپٹنسی پہ اوپر بات کروں گا۔ یہ کتنے بڑے بلنڈرز کر چکے ہیں، میں اس پہ بات کروں گا۔ جناب اسپیکر، کسان کو انہوں نے، یہ ان کا کنزیکٹو پانچواں بجٹ ہے جناب اسپیکر، اس پانچویں بجٹ تک کسان کو انہوں نے اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جناب اسپیکر اس کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی اگلی فصل کی کاشت کر سکے۔ وہ اس وقت جناب اسپیکر ادھار پہ اس نے مکی یعنی مکئی کی فصل کو کاشت کیا ہے، اور اس مکئی کی فصل کے اوپر وہ یہ امید لگا کے بیٹھا ہے کہ شاید اس سے مجھے کچھ بچت ہو جائے اور میرے بچے پل جائیں۔ یہ وہ بجٹ ہے جناب اسپیکر جس نے کسان کو مار دیا۔ یہ وہ بجٹ ہے جناب اسپیکر جس نے مزدور کو ختم کر دیا۔ جناب اسپیکر، میں آج آپ کو یہ بتانا چاہوں گا جناب اسپیکر کہ اس کسان کا قصور کیا تھا۔ اس کسان کا قصور یہ تھا جناب اسپیکر کہ اس نے کسی وقت اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا تھا، اور وہ وقت وہ تھا جناب اسپیکر جب بڑے بڑے ملک دیوالیہ ہو گئے تھے۔ میں بات کر رہا ہوں کرونا کے وقت پہ۔ اس ملک کی ایگری بیسڈ اکانومی 70 to 75% ہے جناب اسپیکر۔ یہ کسان جو ہے یہ ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتا ہے اس پاکستان کے لیے۔ اس نے اس کرونا کے وقت میں اگر سپورٹ نہ کی ہوتی پاکستان تو اس وقت ہی دیوالیہ ہو جاتا۔ مگر ہوا کیا؟ اس کو اس مدد کی سزا دی جا رہی ہے۔ سزا کیا دی جا رہی ہے جناب اسپیکر؟ کہ اس وقت کی جو حکومت تھی اور اس وقت کا جو پرائم منسٹر تھا، یہ کریڈٹ اس کو جاتا تھا، اس لیے اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ اور میں وہ نام لینا ضرور چاہوں گا جناب اسپیکر، اس مرد مومن کا نام عمران خان تھا۔ جناب اسپیکر، یہ سزا کسان کو اسی وجہ سے دی جا رہی ہے کہ اس نے اس کی حکومت کو سہارا کیوں دیا، اس نے پاکستان کو سہارا کیوں دیا، اور اس نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے کیوں بچایا۔ جناب اسپیکر، کیا یہ قصور ہے اس کسان کا جس کو انہوں نے 5 سال لگاتار بجٹ پیش کر کے آج اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں پہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں جناب اسپیکر اپنی اگلی فصل کے لیے؟ اور امید کرتے ہیں جناب اسپیکر کہ ہم ان کو تعریف کریں گے۔ جناب اسپیکر، تعریف وہ کریں جو ان الیکٹڈ ممبرز ہیں۔ تعریف یہ جو یہاں پہ بیٹھے الیکٹڈ ممبرز ہیں وہ نہیں تعریف کر سکتے، کیونکہ ہم جواب دیں اس عوام کو جنہوں نے ہمیں الیکٹ کر کے یہاں پہ بھیجا۔ ہم نے جواب دینا ہے۔ وی آر آنسربل ٹو دوز پیپل جنہوں نے ہمیں یہاں پہ بھیجا جناب اسپیکر۔ اور پھر یہ امید کرتے ہیں کہ ہم خوشامد کے پل باندھیں گے ان کے لیے۔ کیا کیا انہوں نے جناب اسپیکر؟ نیم ون پروجیکٹ جس سے ہمیں کسی شعبے کو فائدہ ملا ہو۔ جو ملک اپنے اثاثے بیچ کے چل رہا ہو، کیا وہ ملک کا بجٹ اپریشیٹیبل ہے جناب اسپیکر؟ کیا اس ملک کے یہ جو منسٹر فائنانس ہیں جو میرے خیال میں خود امپورٹڈ ہیں، کیا ان کا لباس دیکھ کے ہم نے یہ کہنا ہے کہ جناب یہ بہترین بجٹ پیش کیا انہوں نے؟ ہرگز نہیں جناب اسپیکر، ہرگز نہیں۔ کسی کا دیا ہوا بجٹ ہمارے ملک پہ نافذ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا بجٹ نہیں ہے جناب اسپیکر۔ اگر یہ ہمارا بجٹ ہوتا تو ہماری عوام اس سے خوشحال ہوتی، یہ تعریف عوام سے کراتے، نہ کہ اپنے ان الیکٹڈ ممبر سے۔ جناب اسپیکر، دوسرا بلنڈر جو انہوں نے مارا ہے، دوسرا بلنڈر یہ ہے جناب اسپیکر کہ انہوں نے ایک ہمارا جوان جو 25-30 سال سے نیچے عمر کے ہیں، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت روزگار اکٹھا کیا۔ وہ ای کامرس کے تحت روزگار اکٹھا کرتے تھے۔ انہوں نے ڈیجیٹل آئرن وال کھڑی کر دی ان کے درمیان۔
ان کے بزنسز کو انہوں نے ستیاناش کر دیا اس بزنس کا جناب اسپیکر. جو ای کامرس کرتے تھے, جو نیٹ پہ اور آن لائن بزنس کرتے تھے جناب اسپیکر, ان اسمال بزنس کا انہوں نے بیڑا گرک کر دیا جناب اسپیکر. وہ بچہ جو اپنے ماں باپ, اپنے بھائی بہنوں کا اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا اپنے ان اسمال بزنس سے جناب اسپیکر, اس کو انہوں نے کنگال کر دیا, بلکہ اس کے منہ سے بھی نوالا کھینچ لیا. اور آج ایکسپیکٹ کرتے ہیں جناب اسپیکر کہ ہم اپریشیٹ کریں گے ان کے اس بجٹ کو جس سے لوگ مر رہے ہوں باہر. جناب اسپیکر, ان کی آئی ٹی سروسز ختم ہو گئی, ان کے بزنسز ختم ہو گئے, اور آج یہ مان پتہ ہے کس بات پہ کر رہے ہیں؟ یہ مان کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنا برین, جو ہمارا فیوچر تھا, ہمارا مستقبل تھا, وہ جوان نسل جس نے اس پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنی تھی, اس کو انہوں نے ایکسپورٹ کر دیا. وہ باہر چلا گیا اور انہوں نے دوسرے ملکوں کی نوکری کرنا شروع کر دی, اور یہ سمجھتے ہیں کہ باہر سے فورن ریمیٹنس آئے گا اور یہ اپنا ملک چلائیں گے. کیا یہ ہے ان کی پلاننگ جناب اسپیکر؟ کیا یہ ہے سوچ اس حکومت کی کہ یہ باہر سے وہی بات جو بھیک مانگنی ہے, بھیک مانگ کے اپنا قرضے پہ قرضہ چڑھانا ہے اور اس کو قرضہ بھی بھیک مانگ کے اتارنا؟ کوئی ایسا کام مجھے بتا دیں جناب اسپیکر جو ملک اپنے احساسے بیچتا ہو جناب اسپیکر, جو حکومت اپنے احساسے بیچ کے تعریف کروانا چاہتی ہو جناب اسپیکر. ہم ان کی تعریف کیا, ہم آج ان کے پول کھولیں گے جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کا تباہی ہو گئی, آپ نے سنا. دوسرا, انہوں نے ایک کنسلٹنٹ ٹریپ پیدا کیا ہمارے درمیان, عوام کے درمیان. انہوں نے جناب اسپیکر اپنی طرح ان الیکٹڈ ان آنسربل پیپل اپنے ایڈوائزر رکھے, جن کی تنخواہیں یہ ڈالرز میں دیتے ہیں جناب اسپیکر, اور وہ تنخواہیں ہمارے غریب عوام کے ٹیکس سے دیے جاتے ہیں ان کی عیاشیوں کے لیے, جن کا کوئی پرسان حال نہیں جناب اسپیکر کو وہ جواب دے, نہ تو ان کو ہے, نہ ہم کو ہے, نہ عوام کو ہے. ان کا بھی خرچہ ہم اپنے اس ٹیکس کے پیسوں سے اتارتے ہیں جناب اسپیکر, اور وہ بھی ڈالرز میں. جناب اسپیکر, the third blunder of the century, rather of the decade, جناب اسپیکر, capacity payments ایک ایسا بم ہے جو ہم پہ پھینکا جا رہا ہے جناب اسپیکر, جو ان کی مجبوریاں, جو ان کی کک بیکس, جو ان کے کرپشن کا منہ بولتا ثبوت ہے. جو آئی پی پیز کے ساتھ انہوں نے کانٹریکٹ کیے ہیں جناب اسپیکر, وہ کانٹریکٹ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آج تک وہ دوبارہ نہیں پٹ کیے گئے. ان کو انہوں نے ری وزٹ دوبارہ نہیں کیا, صرف اس لیے کہ اس میں کک بیکس اور کرپشن انوالو ہے. اربوں روپے کی کرپشن ہے, ان کی کک بیکس انوالو ہے جناب اسپیکر. کیا آپ مجھے بتائیں, بجلی ہم یوز کریں نہ کریں, صارفین کو کیپیسٹی چارج کے مد میں پیسے دینے پڑیں گے. کیپیسٹی چارج وہ کہ اگر ان کا پاور پلانٹ چل رہا ہے, نہیں چل رہا, but we are bound, not they, we are bound, یعنی ہمارے لوگ, ہماری عوام پاکستانی باؤنڈ ہے ان کو پیمنٹ کرنے کے لیے جناب اسپیکر. کیا یہ عوام کے مخلص ساتھی ہیں؟ ان کو درد تب ہوتا جناب اسپیکر عوام کا اگر یہ عوام کے منتخب کردہ لوگ ہوتے. ان کو درد نہیں ہے جناب اسپیکر. یہ وہی میری بات کہ آخر میں یہی کہیں گے, آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اتنے بجٹ پیش کیے, ہماری کاوشوں پہ آپ شک کرتے ہیں, آگے تو اللہ کا حکم یہ ہونا تھا پاکستان کے ساتھ ہو گیا. مگر جناب اسپیکر, انڈر دیز 99 نیمز آف اللہ, میں اس بات کو گواہ, اللہ کے ناموں کو گواہ کر کرتا ہوں, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے انشاءاللہ تعالی. یہ مفاقت عمل ہے جناب اسپیکر. انہوں نے ایک اچھی حکومت کو گرایا تھا, ایک اس انسان کی حکومت کو گرایا تھا جو اس ملک کو آگے لے کے جا رہا تھا. وہ اس ملک کو اس وقت بھی اس بحران سے نکال گیا. اگر وہ خوشحال نہ ہوتا پاکستانی تو یہ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا. جناب اسپیکر, یہ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا, اور وہ ڈیفالٹ کرنے سے جس بندے نے بچایا جناب اسپیکر, اس نے اس بندے کو جیل میں ڈال دیا, اور اس کو جیل میں تب تک رکھنا چاہتے ہیں جب تک ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہوں گی جناب اسپیکر. یہ چاہتے ہیں کہ جب تک وہ اندر رہے ہم یہاں پہ بیٹھے رہیں. مگر میں پھر کہوں گا کہ ایک عدالت اوپر بھی ہے جناب اسپیکر, جو اس کی بھی عدالت ہے, اور اس کا فیصلہ بہت جلد آنے والا ہے جناب اسپیکر انشاءاللہ تعالی. اور وہ فیصلہ کیا ہوگا جناب اسپیکر, میں وہ بھی بتانا چاہتا ہوں.
وہ فیصلہ یہ ہوگا جناب اسپیکر کہ جیسے انہوں نے کیا یہ وہ بھریں گے. جناب اسپیکر گھنٹی بج چکی ہے, چھٹی ہونے والی ہے. دیٹس اے وارننگ ٹو دیم. آج بھی اپنی صفیں درست کر لیں جناب اسپیکر. جو ٹائم تھوڑا سا بھی مل گیا ہے اس غریب عوام کا سوچ لیں. ان میں سے جناب اسپیکر ایک بہت مہربانی بھی کروں گا ان کی. جناب اسپیکر انہوں نے 5واں بجٹ پیش کیا جناب اسپیکر, اور اس 5ویں بجٹ میں میں آپ سے اپنے دل کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں سمجھتا تھا کہ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں, 40 سال سے اس ملک کے اوپر قابض ہیں, حکمران ہیں, آتے ہیں گورنمنٹ میں, تو ان کو تجربہ اتنا ہو گیا ہوگا کہ کہیں یہ وہ جو 90% لوگ ہیں پاکستان کے جن کو دلوں میں عمران بستا ہے, کہیں یہ اچھے کام اتنے کر دیں, کہیں ان کو روزگار دے دیا, کہیں ان کی مشکلات 2 وقت سے 3 وقت روٹی دے دی, ان کی نوکری محفوظ کر دی, ان کا مستقبل محفوظ ہو گیا, تو کہیں وہ عمران خان کو دلوں سے نہ نکال دیں. مگر شکریہ ان سب کا, شکریہ اس حکومت کا کہ جو 10% ان کے لوگ بھی تھے ان کے دلوں میں بھی اب عمران خان بستا ہے. لہذا آئی ایم تھینکفل ٹو دس گورنمنٹ جناب اسپیکر کہ انہوں نے, شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں 100% پاکستانی عمران خان کے نام کر دیا. جناب اسپیکر میں ایک ریکویسٹ کروں گا آپ کے پاس, بس آخری بات کریں, ٹائم اپ ہو گیا پلیز. جناب اسپیکر ٹائم تو ابھی شروع ہوا تھا, 3 منٹ ایکسٹرا ہو گئے. سر جناب اسپیکر میں بتانا نہیں چاہتا, 27 منٹ دیے گئے یہاں پہ, 27 منٹ دیے گئے. میں تو آپ کا سید بھائی ہوں جناب اسپیکر. جناب اسپیکر میں آپ کی بات کو سنتے ہوئے جناب اسپیکر I rest my case to you and I rest my case to Allah سبحانہ و تعالیٰ کہ جناب اسپیکر اگر یہ انصاف ہے اس عوام کے لیے تو جناب اسپیکر ہمیں وہ انصاف دینے والا ہے جس پہ ہم امید لگا کے بیٹھے, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ضرور انصاف دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جناب اسپیکر یہ ملک ترقی کرے گا اور اس ملک کو ترقی کرانے والا بہت جلد باہر آئے گا, اور وہ انشاءاللہ باہر آئے گا. میری دعا ہے سر جناب اسپیکر, میں آج آپ کے سامنے یہ کیس ریسٹ کرتا ہوں. میرے پاس یہاں پہ 103 بلنڈرز ہیں جناب اسپیکر لکھے ہوئے, میں نے صرف 3 پیش کیے ہیں. اگر ان 3 میں سے بھی ذرا سی بھی کوئی نمبر کیا ادھر ادھر ہو تو I stand responsible for this جناب اسپیکر. But I rest my case to you